آج بھی ہر سرد رات کو جب تیز ہوائیں چلتی ہیں مجھے نیند نہیں آتی۔ وہ رات بھی بڑی سرد اور وحشتناک تھی۔ وادی کی یخ بستہ ہوائیں گھر کے بند دروازوں سے سر پھوڑ رہی تھی۔ کمرے میں آتش دان سلگ رہا تھا اور نرم گرم بستر پر میرے بھائی شہاب کے دونوں بچے اپنی ماں سے لپٹے ہوئے سو رہے تھے۔ رات کے 2 بج چکے تھے لیکن بھائی جاگ رہے تھے۔ مجھے برابر والے کمرے سے ان کے چلنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اور بھائی کے قدموں کی آہٹ میرے دل میں گھبراہٹ پیدا کر رہی تھی۔ یہ آج رات کی بات نہ تھی، عرصہ دراز سے بھائی کا یہی معمول تھا۔ جب ساری مخلوق سو جاتی بھائی جاگ رہے ہوتے اور اپنے کمرے میں ٹہل ٹہل کر ماضی کی یادوں سے کشت و خون میں مصروف رہتے۔ میں جانتی تھی کہ ایسا کس وجہ سے ہے اور کس کی یاد ان کو شب بھر سونے نہیں دیتی۔ وہی جو مر کر بھی ان کی یادوں میں زندہ تھی، مہکتے گلابوں کی مانند تر و تازہ تھی۔ اس ستمگر کی روح نے ہم دونوں بہن بھائی کے اندر بسیرا کر لیا تھا اور وادی کی تیز ہواؤں کے ساتھ وہ ہم کو جگانے آ جاتی تھی۔ ہم نے BA کا امتحان دیا تھا۔ کوئی مصروفیت نہ ہونے کے سبب ہم بہن بھائی بور ہو رہے تھے۔ تبھی والدہ نے کہا کہ ماموں کے پاس چلے جاؤ۔ ہمارے ماموں سوات میں کئی باغوں کے مالک تھے۔ ان کے پاس کئی ٹرک بھی تھے جس پر وہ اپنا مال لاد کر شہر لے جایا کرتے تھے۔ بس سے اتر کر ہم گاؤں کے ٹیڑھے مگر سرسبز و شاداب راستوں پر تیزی سے دوڑتے رہتے تھے۔ مدت بعد ہم دونوں ان خوبصورت راستوں کو دیکھ رہے تھے۔ سیب، خوبانی، آلوچے کے درخت مہک رہے تھے۔ چاروں طرف رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے تھے۔ فطرت اپنے پورے جوبن پر تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ گاؤں کتنا خوبصورت ہے۔ ہمارے شہر میں کیا رکھا ہے؟ گاڑیوں کا شور، کارخانوں کا زہریلا دھواں، جہاں زندگی مشین جیسی تھی، اور اس جنت جیسی وادی میں نہ ٹریفک کا شور، نہ دھواں اور نہ مشینوں کی گڑگڑاہٹ۔ جب ہم باغوں سے گھرے ہوئے ماموں کے خوبصورت گھر کے سامنے پہنچے اس وقت دن کے 11 بج رہے تھے۔ میں تو دوڑتی ہوئی نانی اماں کے پاس چلی گئی جو برآمدے میں بیٹھی تھی، جبکہ بھائی شہاب ممانی کو سلام کرنے کچن پہنچے۔ ممانی نے بچپن میں شہاب بھائی کو گود لیا تھا اور 3 سال بعد جب وہ ایک بیٹی کی ماں بن گئی تو والدہ شہاب کو واپس لے آئی تھی۔ تاہم شہاب اب بھی ممانی کو اپنی ماں کی جیسا سمجھتے تھے۔ کچن سے کھانے کی خوشبوئیں آ رہی تھی اور جو کھانا بنا رہی تھی بھائی شہاب کے خیال میں وہ بھلا ممانی جان کے سوا اور کون ہو سکتا ہے۔ ان کی پشت دروازے کی طرف تھی، سرخ شال اوڑے ہانڈی میں چمچ ہلا رہی تھی۔ شہاب اسے ممانی ہی سمجھا تھا، حالانکہ وہ ان کی صاحبزادی رابعہ تھی جو قد و قامت میں اپنی ماں جیسی ہو چکی تھی۔ لیکن ہم تو بہت سالوں بعد یہاں آئے تھے، اس دوران رابعہ بڑی ہو چکی ہے، یہ خیال ہی نہ رہا تھا۔ تبھی بھائی نے ممانی امی کہہ کر پیچھے سے اپنی باہوں میں لے لیا۔ گھبرا کر رابعہ مڑی تو بھائی کو پسینہ آ گیا، جیسے بجلی کا کرنٹ لگ گیا ہے۔ وہ بھوکلا کر پیچھے ہٹ گئے۔ سرخ شال پھسل کر رابعہ کے کندھوں سے گر گئی۔ ڈھانی لباس میں اس کا بدن تھر تھر کانپ رہا تھا۔ بھائی کی اس اچانک حرکت سے وہ ڈر گئی تھی۔ ذرا سی سنبھلی تو ہوش آیا، سامنے ایک نوجوان کو کھڑا پایا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ بھائی بھی بوکھلا کر کچن سے باہر نکل آئے، تبھی سامنے ان کو ممانی آتی دکھائی گئی۔ شہاب ان کو کیسے بتاتے کیا حادثہ ہوا ہے کہ اندر قدم رکھنے کی ہمت نہیں ہے؟ رابعہ کے ہوش سنبھلنے کے بعد اس سے یہ پہلی ملاقات تھی۔ اس کی نگاہوں میں ہر وقت غصہ رہتا تھا کیونکہ شہاب سے غلطی ہی ایسی سرزد ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ رابعہ نے اس کے بعد خود کو شہاب بھائی سے دور ہی رکھا۔ شاید وہ بھیا کو کوئی برا انسان سمجھ چکی تھی، وہ تو اب ان کے سامنے آنے سے بھی ڈرنے لگی تھی۔ انسان جب کسی سے زیادہ دور ہونے کی کوشش کرتا ہے تو یہ دوری اس کی کشش کو اور بڑھا دیتی ہے۔ بھائی کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ جس قدر رابعہ ان سے دور رہتی اتنی ہی ان کو اچھی لگتی۔ وہ اس کو اکثر دور سے ہی دیکھتے تھے کہ اپنی ماں سے ہنس ہنس کر باتیں کرتی ہے، تب اس کی مسکراہٹ اس کے حسن میں 4 چاند لگا دیتی تھی اور اس کے یاقوتی ہونٹوں پر دانت موتیوں کی مانند جگمگا اٹھتے تھے۔ میرے ماموں کی اکلوتی صاحبزادی اتنی پیاری تھی کہ اس کی ہنسی ہمارے دلوں میں اجالا کر جاتی تھی۔ لیکن جتنے دن ہم سوات میں رہے شہاب بھائی تو اس کزن سے بات کرتے کو ترستے رہے۔ اس کا غصہ کسی صورت کم نہ ہوتا تھا۔ گھر میں ہنسی خوشی کا ماحول نہ بن سکا، شہاب کے ہوتے تناؤ کی صورت رہنے لگی۔ تبھی وہ صبح سویرے اٹھ کر ماموں جان کے ساتھ ٹرکوں کے اڈے پر چلا جاتا۔ دوپہر کو اگرچہ سب ایک ہی دسترخوان پر کھانا کھاتے لیکن رابعہ اس وقت بھی پلیٹ میں کھانا ڈال کر اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ ایک دن میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ رابعہ کے کمرے میں بہترین شاعری ادب موجود ہے۔ ہمارا خیال تھا کہ گاؤں کی ان پڑھ لڑکی ہے، اس کو بھلا علم و ادب سے کیا سروکار، لیکن ہمارا خیال غلط تھا۔ ممانی دن بھر گھریلو بکھیڑوں میں مصروف رہتی تھی۔
मामू दिन रात कारोबार में मगन होते, मैं नानी अम्मा के पास घुसी रहती, नहीं तो राबिया से बातें करती। यूं शहाब भाई यहाँ आकर तन्हाई का शिकार हो गए। वो सारा दिन वादी में आवारा घूमते और पछताते कि अंधाधुंध राबिया को मोमानी समझकर कैसे गले मिल गए, और अब ये लड़की उनको सफाई का मौका भी ना दे रही थी, मगर नाराज रहकर मुसलसल सजा दिए जा रही थी। मगर फिर खुदा ने इन्हें सफाई का मौका फराहम कर ही दिया। एक रोज जब आसमान पर बादल छाए हुए थे, शहाब भाई बाग में गए। वहां राबिया कुर्सी डाले बैठी थी, हाथ में किताब थी। दफ्तर बूंदाबांदी शुरू हो गई। एकदम बादल जोर से गरजा, वो चौंक कर उठ खड़ी हुई। तभी भाई ने कहा, डरिए मत, बिजली यहाँ नहीं गिरने वाली। बिजली का क्या भरोसा, राबिया ने जवाब दिया। तो मेरे भाई को अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका मिल गया। माफी चाहता हूँ, उस रोज मैं आपको पुष्ट से ममानी समझा, और आप तो जानती हैं कि मैं उनको माँ का दर्जा देता हूँ, इसलिए उस रोज गलती में आपको थाम लिया। वो बोली, छोड़िए, आइंदा चेहरा देख लेने के बाद किसी को थामिएगा। आपने मुझे माफ कर दिया। बारिश शुरू हो गई है, अंदर चलिए। उसने माफी की बात को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन भाई के साथ कदम ब कदम चलती हुई घर के अंदर आ गई तो महसूस हो गया कि माफी को कबूल कर लिया है। थोड़ी देर बाद वो चाय का कप लेकर आ गई। भाई ने कप ले लिया। उस रोज इनके दरमियान अजनबियत की दीवार गिर गई। अब शहाब जब मामू के साथ दोपहर को घर लौटता, राबिया की आंखों में उनके लिए इंतजार के चिराग रोशन होते। भाई तो इतने खुश थे कि आलम बेदारी में ही ना जाने कितने ख्वाब देख डाले। हम 2 माह से जायद मामू के घर ठहरे थे, तभी अम्मी का खत आ गया कि अब आ जाओ, हम तुम्हारे लिए उदास हैं। जब हम वापस चलने को हुए, मैंने राबिया की तरफ देखा। वो बेहद उदासी से शहाब भाई को देख रही थी। मैं और भाई काफी दिन उदास रहे और सवात में गुजारे हुए दिनों की बातें करते रहे। 3 माह गुजरे थे कि मामू के गांव से किसी रिश्तेदार की शादी का कार्ड आ गया। भाई कार्ड पाकर निहाल थे कि फिर से गांव जाने का बहाना हाथ आ गया था। हमारे घर से भाई जा सकते थे, सो वही शादी में शिरकत के लिए गए। ये दूसरे मामू के बेटे की शादी थी। गांव में शादियां सादगी से होती हैं, लेकिन इस घर में ये पहली खुशी थी। शादी धूमधाम से हो रही थी। शहाब भाई इस बार छोटे मामू के मेहमान थे, उन्हीं के घर ठहरे थे। मेहंदी वाली रात आ गई। छोटे मामू के घर से लड़कियां चली तो दूल्हा के छोटे भाई ने शहाब भैया से कहा कि तुम भी चलो। गांव के रवाज के मुताबिक लड़कियां अकेली घर से नहीं निकलती थी, लिहाजा ये दोनों उनके साथ, मगर उनसे थोड़ा सा आगे चलते जा रहे थे। 2-4 घरों के बाद लड़कियां राबिया के घर गई। उसको भी साथ लेना था। रात अगरचे चांदनी थी, लेकिन बादलों की वजह से कुछ अंधेरी थी। राबिया को साथ लेकर लड़कियां बाहर आई। राबिया ठहर कर अपनी चादर दुरुस्त करने लगी। जब उसने चादर को अच्छी तरह ओढ़ लिया तो शहाब ने उसके चेहरे पर नजर डाली। वो उनकी तरफ देख रही थी। तब शहाब को लगा जैसे वो इन्हीं की वजह से बहाने से ठहर गई थी। वो चंद मिनट ठहर कर भाई को देखती रही। लड़कियां आगे निकल गई तो अदील की आवाज आई, यार शहाब, चलो भी, अब क्या कर रहे हो? शायद इनकी चप्पल टूट गई है। शहाब भाई ने घबरा कर बहाना किया था। राबिया को भी एहसास हुआ कि वो लाशऊरी तौर पर एक दूसरे की खातिर चंद लम्हों के लिए रुक गए थे। तभी वो दौड़ती हुई जल्दी से लड़कियों के झुरमुट में दाखिल हो गई। लड़कियां दुल्हन को घेरे हुई थी और मेहंदी लगाई जा रही थी। बेइख्तियार शहाब ने अपना हाथ राबिया के सामने कर दिया। मेहंदी का थाल उसी के सामने रखा था। उसने उंगली से उनकी हथेली पर मेहंदी लगा दी। वो रात शहाब की जिंदगी की यादगार रात थी, जब ये दोनों रिश्तेदार लड़कियों के हुजरे में पहुंचकर, राबिया का चेहरा तो भाई की आंखों में था, क्योंकि उसने बहुत खूबसूरत कपड़े पहने हुए थे और सब लड़कियों से अच्छी लग रही थी। शादी की तकरीब खत्म हुई तो उसका बड़े मामू के घर जाना हुआ, जहां राबिया से बाग में मुलाकात हो गई। शहाब ने उसे बता दिया कि वो कल वापस जा रहा है। राबिया ने उसे बताया कि अम्मी जान कहती हैं जो घर दामाद बनेगा मैं उसी से बेटी की शादी करूंगी, और उसका पुलिस ऑफिसर होना भी शर्त है। शहाब, तुम ये शर्त अपने वालिदैन से मनवा लेना, कहीं ऐसा ना हो कि हम इस शर्त की भीड़ चढ़ जाएं। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, मैं वादा करता हूँ राबिया, हर कीमत पर यह मुलाजमत हासिल करूंगा। शहर आकर भैया ने अबू से कहा कि पुलिस में नौकरी करना चाहता हूँ, रिश्वत भरे या सिफारिश, जिस तरह भी हो मुझे पुलिस में इंस्पेक्टर बनवा दें। वालिद ने काफी कोशिश की। दूसरे महकमे में तो अच्छी मुलाजमत मिल सकती थी, लेकिन पुलिस के महकमे में नहीं मिल सकी। अम्मी जान राबिया को बहू बनाने पर खुश थी। वालिद साहब भी राजी थे। वो मामू के घर रिश्ते का अंदिया लेकर 2-3 बार गए, लेकिन मोमानी की अजीब शराइत के सबब बात ना बनी। पुलिस की मुलाजमत दिलवाना अबू के बस की बात ना थी। वालिदा और नानी ने मिन्नत समाजत करके मोमानी से ये शर्त हटवाई, मगर घर दामाद वाली शर्त पर वो बदस्तूर अड़ी रही। मोमानी ने कहा कि मेरी एक ही बेटी है, उसको खुद से जुदा करके नहीं भेज सकती। दरअसल वो इसी बहाने हमको टालना चाहती थी। उधर वालिद साहब को ये शर्त मंजूर ना थी और घर दामाद बनने पर तो भाई भी तैयार ना थे।
وہ کیوں کر بڑھاپے میں اپنے والدین کو چھوڑ دیتے اور ماموں کے گھر جا بستے۔ ماموں ممانی خاموش تھے تو ہم نے یہی سمجھا کہ وہ کچھ اور منت سماجت کروا کر یہ رشتہ ہمیں دے دیں گے۔ بھائی وہاں جاتے ممانی اسی طرح پیار سے ملتی، لیکن اندر ہی اندر انہوں نے بیٹی کا رشتہ ایک دولت مند سردار کے ہاں طے کر لیا تھا، جس کی ہوا بھی ہمیں نہ لگنے دی، مگر تیاریاں ہو رہی تھی۔ اب جب بھی شہاب ممانی کے گھر جاتے وہ خود تو والہانہ انداز سے ملتی، لیکن رابعہ پریشان نظر آتی۔ وہ کھچی کھچی رہتی، پہلے کی طرح نہ ملتی۔ ممانی بھی فرصت کے وقت کچھ ایسے ہی کام کرتی نظر آتی۔ شہاب کو خوش گمانی تھی کہ اس کی اور رابعہ کی شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، تاہم وہ حیران تھا کہ رابعہ کی گلابی رنگت کیوں مانند پڑتی جا رہی ہے۔ اس کی سیاہ آنکھوں کے گرد دھواں سا منڈلا رہا تھا۔ ایک روز بھائی کو اس سے بات کرنے کا موقع مل گیا۔ اس نے کھینچے کھینچے رہنے کا سبب پوچھا تو وہ چپ رہی۔ سوال کیا کہ تمہیں کیا پریشانی ہے، اداس رہنے لگی ہو؟ رابعہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ شہاب نے بلاخر ممانی سے ہی پوچھ لیا کہ رابعہ کیوں خفا ہے اور آپ کیوں کپڑوں پر گوٹا کناری لگاتی رہتی ہیں؟ کیا وہ میرے ساتھ شادی پر خوش نہیں ہے؟ تمہارے ساتھ شادی؟ انہوں نے چونک کر کہا۔ تم سے کس نے کہہ دیا اس کی شادی تمہارے ساتھ تو نہیں ہو رہی بیٹے؟ اس کی شادی ہم دوسری جگہ کر رہے ہیں، کیونکہ تم کو تو میں نے بچپن میں گود لیا تھا، اس لحاظ سے رابعہ تمہاری بہن ہے۔ یہ سن کر شہاب کو چکر آ گیا تھا اور اس کے ٹانگوں پر کھڑا رہنا مشکل ہو گیا۔ اسی وقت وہ گھر چلا آیا۔ اس کے بعد اس پر کیا گزری یہ ایک الگ واقعہ ہے، لیکن جو رابعہ پر بیتی وہ کسی قیامت سے کم نہیں ہے۔ رابعہ بیاہ کر سردار صاحب کے گھر چلی گئی، ان کی بہو بن کر، لیکن ایک ایسے قلعے میں بند کر دی گئی جس کی دیواریں بہت اونچی تھی، وہاں پرندہ بھی پڑ نہیں مار سکتا تھا۔ وہ سخت پابندیوں میں جکڑی گئی، اس کو میکے آنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ اس صورتحال سے گھبرا کر وہ بیمار پڑ گئی۔ سردار صاحب کا گھرانہ سخت روایات کا پابند تھا۔ یہاں نہ کوئی کسی کو پیغام بھیج سکتا تھا اور نہ خط لکھ سکتا تھا، نہ ہی کوئی رشتہ دار گھر کی عورتوں سے ملنے کے لیے جا سکتا تھا۔ شادی کو سال گزر گیا، انہوں نے رابعہ کو میکے نہ بھیجا۔ اب تو ممانی کا جی بھی گھبرا گیا کہ کیسے گھرانے میں بیٹی دے دیے جس کو خط تک لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ماموں جاتے باہر سے ہی مردوں سے مل کر اور خیر خیریت دریافت کر کے آ جاتے۔ بیٹی سے ملاقات ہوتی تو لمحہ بھر کی، دور سے سلام کرتی اور قلعے کے اندر کہیں گم ہو جاتی۔ وہ اپنا حال احوال تک والد کو گوش گزار نہ کر سکتی تھی۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ سردار صاحب اپنے بیٹے کے ساتھ زمینوں کے معاملات دیکھنے گئے ہوئے تھے کہ وہاں تحصیلدار صاحب تشریف لائے۔ انہوں نے سردار صاحب کا پوچھا۔ ملازم نے بتایا کہ وہ زمینوں پر گئے ہیں۔ ملازمہ نے رابعہ کو بتایا کہ تحصیلدار صاحب فلاں گاؤں سے آئے ہیں، وہ سردار صاحب کا پوچھ رہے تھے۔ رابعہ نے گاؤں کا نام سنا تو اٹھ بیٹھی۔ یہ تو اس کے بابل کے گاؤں کا آدمی تھا۔ وہ بے قرار ہو کر حجرے سے نکلی اور مردانہ حویلی میں آ گئی۔ اس وقت تحصیلدار اپنے گھوڑے پر سوار حویلی کی دیوار کے پاس سے گزر رہا تھا۔ گھوڑے کی پشت پر سوار ہونے کی وجہ سے اس کی پگڑی کا شملہ حویلی کی دیوار کے اوپر سے نظر آ رہا تھا۔ رابعہ حجرے کی چھت پر چڑھ گئی اور وہاں سے کمرے کی کھڑکی سے آواز دی، بھائی ذرا ٹھہریے۔ اس شخص نے اپنا گھوڑا ٹھہرایا اور پوچھا، کیا بات ہے بی بی؟ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کو پکار کر روکنے والی اس گھر کی ملازمہ نہیں بلکہ بہو ہے۔ آپ فلاں گاؤں کے ہو؟ جی ہاں۔ اچھا تو میرا یہ پیغام نعیم خان کو پہنچا دینا، ان کو کہنا کہ تمہاری بیٹی کہتی ہے کہ میں نے کیا قصور کیا تھا جو آپ نے مجھے اس قلعے کی اونچی دیواروں میں قید کروا دیا ہے۔ مجھے یہ سونا روپیہ نہیں چاہیے، میں اداس ہوں، جلدی آ کر مجھے لے جاؤ۔ ایک لمحہ کی بات تھی جس کو سن کر تحصیلدار صاحب نے اپنا گھوڑا آگے بڑھا دیا، لیکن یہ بات سارے علاقے میں پھیل گئی تھی کہ تحصیلدار صاحب سے چھوٹے سردار کی بیوی نے بات کی ہے۔ سردار اور اس کا بیٹا جب گھر آئے تو ملازمین نے یہ بات ان کی گوش گزار کر دی۔ انہوں نے رابعہ سے پوچھا، کیا تم نے تحصیلدار کو روکا تھا جب وہ گھوڑے پر یہاں سے گزر رہا تھا؟ جی ہاں، رابعہ نے جواب دیا۔ تم نے اس کو کیا کہا تھا؟ میں نے اپنے والد کو پیغام بھجوایا تھا کہ وہ آ کر مجھے لے جائیں، کیونکہ میں اس قید سے دل گرفتہ اور اداس ہوں۔ سردار نے تحصیلدار کو بلوا کر پوچھا کہ تم نے میرے گھر کی خاتون سے بات کی تھی؟ تحصیلدار نے بھی وہی بات دہرائی جو رابعہ نے کہی تھی۔ سردار صاحب کو یقین آ گیا کہ ان کی بہو کا تحصیلدار سے کوئی ایسا ویسا معاملہ نہیں، بلکہ اس نے محض پیغام بھجوانے کی خاطر اس شخص سے کلام کیا تھا، تاہم یہ بھی ان کے نزدیک کم جرم نہ تھا۔ تحصیلدار چونکہ قصوروار نہ تھا لہٰذا اس کو سزا دینا بنتا نہ تھا، اس سے اور بدنامی ہو جاتی، لیکن رابعہ کے لیے سزا تجویز ہو گئی۔ گھر کی بزرگ خواتین نے رابعہ کی سفارش میں بولنا چاہا تو سردار نے کہا، میں جانتا ہوں رابعہ کا تحصیلدار سے کوئی مراسم نہیں ہے، پیغام دینے کا یہ طریقہ لیکن میرے لیے قابل برداشت نہیں ہے، یہ بے عزتی کی علامت ہے۔ آج اگر میں نے بہو کی اس غلطی کو درگزر کر دیا، کل اس گھر کی اور خواتین بھی غیر مردوں سے بات کرنے کی جسارت کر سکتی ہیں۔ اس واقعے کے ایک ہفتے بعد سردار نے اپنے علاقے میں معززین میں منادی کرا دی کہ فلاں جگہ میرے ڈیرے پر جمع ہو جانا۔
मुकर्ररा वक्त पर जब ये लोग जमा हो गए तो राबिया को उनके बीच लाया गया और सबके सामने उनको फर्द एक जुर्म सुना दी गई और सजा पर फौरी अमल दरामद भी करा दिया गया। बाद में लाश को जलाकर उसकी राख पहाड़ी इलाके में बहा दी गई, क्योंकि लोगों के नजदीक ऐसी औरतों की यही सजा होना चाहिए थी। मामू जब अपने कारोबारी कामों को निपटा कर सरहद से लौटे और राबिया से मिलने गए तो वहां उनकी बेटी की बजाय उसकी दर्दनाक दास्तान की बाज गश्ती उनको सुनने को मिली। वहां राबिया थी कहाँ जो उनको मिलती, जहां पूरे इलाके के लोग एक जैसी सोच के हामिल हों। वहां बेचारे मामू उनका क्या बिगाड़ सकते थे। वो रोते रह गए और मुमानी तो बेटी की मौत का सुनकर गश खाकर गिर गई। अब वो कहती थी कि मैंने दौलतमंद दामाद की लालच में बेटी को कुर्बान कर दिया। मामू मुमानी का गम अपनी जगह, लेकिन मैं और शहाब भी इस वाक़े के सदमे से दहल कर रह गए हैं। आज भी हम इस सदमे को नहीं भुला सके। जब रात के वीराने में यकबस्ता हवाएं पहाड़ों से टकराती हैं तो हमको यही महसूस होता है कि वो राबिया की बेगुनाही का मातम कर रही हैं। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। शुक्रिया।